ذکر کئی مرتبہ آیا ہے۔ تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ فرعونوں نے کئی ایسے مدرسے قائم کر رکھے تھے جو عوام کے دلوں اور دماغوں کو کنٹرول کرنے کا ہنر سکھایا کرتے تھے۔ ان سکولوں کے طلبہ کو خفیہ علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس علم کی بدولت طلبہ جنات اور روحوں کو حاضر کر سکتے تھے۔ یہ بدروحیں عام طور پر سانپوں کی امیج میں حاضر کی جاتی تھی۔ فرعونوں کا مرتبہ چاہے کتنا ہی بلند ہوتا، لیکن ان کے تاج پر سانپ کی شبیہ بنا دی جاتی تھی۔ سانپ کو شیطان کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا جو ریاست کے تمام معاملات چلاتا تھا۔ ان خفیہ مدرسوں کے فارغ و تحصیل طلبہ کو اقتدار کے ایوانوں میں اعلیٰ عہدوں پر تعینات کیا جاتا تھا۔ بعد میں ایک مخروطی سٹرکچر بنایا گیا جس میں اس ایلیٹ کو سب سے ممتاز مقام عطا کیا گیا۔ اس مخروطی سسٹم کے قیام سے فرعون کو مذہبی، اقتصادی، عدالتی، زراعتی اور صحت سے متعلق امور پر مکمل دسترس حاصل ہوتی تھی۔ اس سسٹم کے تحت کسی عام آدمی کے لیے خود اپنے علاج کی دوا اور بچوں کے لیے کھانا حاصل کرنا مشکل بنا دیا جاتا تھا۔ وہ تو عبادت بھی خود نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اسے اس سلسلے میں فرعونوں کی مدد حاصل کرنی پڑتی تھی۔ اس مخلوطی سسٹم کے تحت عوام کو مکمل طور پر حکمرانوں کے کنٹرول میں رکھا جاتا تھا۔ فرعونوں کو اس بات کا بھی علم تھا کہ استحصال کا یہ نظام زیادہ دیر چلنے والا نہیں، اس لیے ایک ایسا سسٹم تیار کیا گیا جس کے کارندے مختلف جادوئی منتروں کے ماہر ہوتے تھے۔ یہ لوگ جادو کر کے لوگوں کے ذہنوں کو مسحور کر دیتے تھے۔ جادوگر بدروحوں کو حاضر کر کے لوگوں کے سامنے معجزے کرتے تھے۔ ان فرعونوں کے بڑے بڑے مجسمے شہر کے ہر کونے میں نصب ہوتے تھے۔ ہر جگہ فرعون کی شکل دیکھنے کو ملتی تو ہر عام آدمی انہیں خدا کا نمائندہ سمجھنے لگتا تھا اور خود کو حقیر ترین انسان سمجھتا تھا اور ان کی اطاعت کرتا تھا۔ تاریخ میں سب سے طاقتور فرعون رمسیس دوئم گزرا ہے، جس کے عہد میں مخروطی سسٹم ترتیب دیا گیا۔ وہ اپنے نقوش دیو قامت مجسموں کے ذریعے ہر جگہ اور ہر مقام پر لگوایا کرتا تھا تاکہ اس کی دھاک لوگوں کے لاشعور میں بیٹھ جائے۔ کئی اسلامی اسکالرز کا خیال ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جس فرعون کا اشارہ دیا ہے وہ در حقیقت حضرت موسیٰ کے زمانے کا رمسیس دوئم تھا۔ اس فرعون کو بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اپنی نسل کا بانی کہا ہے۔ موجودہ دور کے فرعون کے چیلے جب اپنی اعلیٰ نسل کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کہنا یہی چاہتے ہیں ان کی رگوں میں رمسیس کا خون موجود ہے اور وہ سب سے افضل ہے۔ اللہ کی جانب سے ایک بڑا اشارہ، اتنا بڑا جتنا کہ ایک پہاڑ دنیا میں نمودار ہو چکا۔ فرعون کی موت کیسے واقع ہوئی؟ جب فرعون پانی میں ڈوب رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا گیا۔ اس سے پہلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلا رہا تھا۔ میں تمہارے خدا کو نہیں مانتا، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ جب اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹ گئی تب اسے احساس ہوا کہ وہ تو ڈوب رہا ہے۔ فرعون تم ایک بچے ہو، خدا نہیں ہو۔ وہ تو سچے خدا کو مانتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیل۔ اس طرح اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا جب وہ خود ڈوب رہا تھا۔ فرعون نے مرتے وقت خدا کو تسلیم کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا، اب بتاؤ فرعون، اس سے پہلے تم اللہ کے وجود سے انکاری تھے اور باغی تھے۔ تمہارے خاکی جسم کو محفوظ کیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں
تاریخی حوالے سے تمہارا حشر دیکھ سکے. When it is rediscovered, یہ اللہ کی جانب سے ایک واضح اشارہ تھا. your physical body would be a sign from the Lord. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي One scientist, I don't recall who it was. ایک سائنسدان جس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، اس نے ایک دلچسپ بیان دیا تھا کہ یہ کائنات ہماری سوچ سے کہیں زیادہ عجیب ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون ایسا شخص ہوگا جو موجودہ ماڈرن دور کا ادراک رکھتا ہو اور اس بات کی اہمیت کو نہ جان سکے کہ امریکہ نے یورپ اور دنیا کے کئی ممالک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے. قرآن حکیم تو تمام زمان و مکان کے لیے ہے. ہم پھر اسی سوال پر آ گئے ہیں کہ آج کے یہ فرعون کون لوگ ہیں؟